حضرت مولانا محمد فرقان صاحب آسکی ندوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظہ حسنہ سے ہم سب کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، حاضرین جلسہ، یہ اسلام کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس میں ہم اور آپ کے دو جہاں کے سردار سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول جس کا معنی ہوتا ہے پہلی بہار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ماہ میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جزیرۃ العرب کا جو ماحول تھا، جزیرۃ العرب کا جو ماحول تھا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سے پہلے لوگ ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے لوگ یہ نہیں جانتے کہ انسانوں کے اندر انسانیت نام کی کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ کے پیدائش سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جانتے تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ماں کا کیا درجہ ہے، بیوی کا کیا درجہ ہے، بہن کا کیا درجہ ہے، اس کا کوئی ان کے اندر امتیاز نہیں تھا۔ شاعر نے کہا ہے بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا گردن میں بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب اس پر اپنا رحم فرمایا تو آمنہ کے گھر میں خدا کا لاڈ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے لوگ ایک دوسرے کی خون کے پیاسے تھے، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے میں جنگ تو کہیں پہلے پانی پلانے میں جنگ، کہیں باتیں کرنے میں جنگ، اور ان کی جنگ ایک سال دو سال نہیں چلتی تھی بلکہ 40 سال تک ان کی جنگ چلتی تھی۔ شاعر نے نقشہ کھینچا ہے کیا ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، جن عورتوں کو، جن لڑکیوں کو اسلام نے مقام دیا ہے ان کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو لا کے رکھ دیا۔ جن عورت کو اسلام نے بلندی متا کیا ہے کہ سوچو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، ان عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، آگے کے کاغذ کی قیمت پھر بھی آج دنیا کے اندر ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اس دور میں عورتوں کی قیمت کاغذ کے برابر بھی نہ تھی۔ آج وہی عورتیں ان کو اسلام قید خانہ لگتا ہے، ان کو شریعت میں چلنا دشوار لگتا ہے، جس اسلام نے ان کو بلند مقام دیا۔ آج وہی عورتیں یہی کہتی ہے کہ ہماری مرضی، ہم چاہے ننگے پھرے، ہم چاہے بدن پہ کپڑا ڈالے، ہم چاہے بے حیائی کی طرح بازاروں میں گھومے، ہم چاہے بے حیائی کی طرح غیروں مردوں سے بات کرے، ہم چاہے روڈ کی زینت بنے، ہم چاہے مارکیٹ کی زینت بنے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو اگر اعلان حکم کر دو کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر
احسان کر کے غلطی کیا, اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کر کے غلطی کی. ہمارے لیے وہی بہتر تھا کہ ہمیں زندہ زندہ غور کر دیتا. آج وہی عورتیں اسلام کے دھجے اڑا کر رکھ دی ہیں کہ جب صلاح الدین ایوبی نے یہودی کمانڈر کو گرفتار کیا تو اس یہودی کمانڈر نے تاریخ جملہ کہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی آپ تم مجھے گرفتار کر رہے ہو, لیکن آج میری ایک بات نوٹ کر کے رکھ لو کہ آج کے بعد دنیا میں پھر کبھی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا. آج کے بعد پھر کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوگا. آج کے بعد پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا. آج کے بعد پھر کوئی محمد بن فاتح پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ ہم تمہاری عورتوں کو ایسے معاشرے میں ڈھال دیں گے کہ پھر وہ دوبارہ کبھی کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کر سکیں گے. وہ یہودی کمانڈر کی بات آج ثابت ہو گئی. کیوں دنیا آج پریشان ہے, کیوں مسلمانوں کو آج نشانہ بنایا جا رہا ہے, بے گناہ مسلمانوں کو کیوں قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے, بے مسلمانوں کو کیوں سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے. ہم بے گناہ ہے, ہمارے گواہ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں, ہماری فریاد سننے کے لیے کوئی تیار نہیں, ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن کے اندر ظاہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ ہم نے یہ ہم پر ظلم آئے ہیں. آج جو حکومت ہمیں نشانہ بنا رہی ہے, آج جو ہم پر یہ مصیبت کے پار توڑے جا رہے ہیں, اس کے ذمہ دار ہم اور آپ. اس کا ذمہ دار نہ حکومت ہے نہ یہ دنیا کے لوگ ہیں, اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم نے نبی کے حکم کو چھوڑا, ہم نے نبی کے بتائے راستے پر چلنا چھوڑا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال تک ان کے درمیان میں رہے اور جب نبوت کا اعلان کیا تو میرا تخیل یہ بھی کہتا ہے کہ انبیاء کی روح نے بھی یہی کہا ہوگا کہ آؤ چلو دیکھتے ہیں ہمارا سردار نبوت کی دلیل کیا پیش کرتا ہے. میرا تخیل یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہا ہوگا کہ آؤ دیکھتے ہیں ہمارا سردار نبوت کی دلیل کیا پیش کرتا ہے. ہمیں نبوت کی دلیل پیش کرنے کے لیے علم کا سہارا لینا پڑا. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا ہوگا مجھے نبوت کی دلیل پیش کرنے کے لیے خدا کا سہارا لینا پڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا ہوگا مجھے نبوت کا سہارا لینے کے لیے آگ کے شعلے میں جانا پڑا. حضرت اسماعیل نے بھی یہی کہا ہوگا مجھے نبوت کا سہارا, مجھے نبوت کی دلیل پیش کرنے کے لیے چھوڑی کے نیچے لیٹنا پڑا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہوگا مجھے نبوت کی دلیل پیش کرنے کے لیے حسن کا سہارا لینا پڑا. حضرت سلیمان نے بھی یہی کہا ہوگا مجھے دلیل نبوت پیش کرنے کے لیے بادشاہی کا سہارا لینا پڑا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہوگا کہ مجھے دلیل نبوت پیش کرنے کے لیے زنجیر کا سہارا لینا پڑا. لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لب کھولا تو فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا, کہ اے مکہ والو میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں, تمہارے درمیان 40 سال زندگی گزاری ہے, بتاؤ تم نے مجھے سچ پایا جھوٹ پایا. تو تمام لوگ ایک آواز ہو کر بولے آپ تو امانت دار ہیں, آپ تو امین ہیں, آپ تو صادق ہیں. ان 40 سال میں ہم نے آپ کو خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا, ان 40 سال میں ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ تو امانت دار ہیں, آپ تو سچے ہیں, آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, کہ اللہ کا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. جو مکہ والے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے درمیان 40 سال زندگی گزارے ہو, ہم نے آپ کے چلنے کا طریقہ بھی دیکھا, آپ کے بولنے کا طریقہ بھی دیکھا, آپ کے بات کرنے کا انداز بھی دیکھا, آپ جھوٹے کہہ سکتے ہو. وہی عرب کے لوگ نے یہی کہا کہ اے محمد تیرا ناز ہو, کیا تو نے مجھے اسی واسطے بلایا تھا؟ غیروں کی بات چھوڑیے, ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جنہیں اپنا سمجھتا رہا آج تک. غیر تو غیر ہے, غیر سے کیا گلا, میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں. آپ غیروں کی بات چھوڑیے, آپ کی وجہ ابو لہب نے کہا کہ محمد تیرا ناز ہو, تجھے بربادی ہو نعوذ باللہ, کیا تو نے مجھے اسی واسطے بلایا تھا, اسی واسطے بلایا تھا کہ تو میرے خدا کو جھٹلا سکے, میرے باوزاد کی بتوں کو جھٹلا سکے, کیا تو نے مجھے اسی واسطے بلایا تھا. جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر راتوں کو روئے, ہمارے خاطر جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل السلام لے کر آئے اور جب جہنم کا تذکرہ کرنے لگے اور جب آخر میں چپ ہو گئے تو فرمایا کہ جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے ہو, بتاؤ اس جہنم میں کون جائے گا. آپ دل پہ ہاتھ رکھیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ اس جہنم میں کون جائے گا, تو فرمایا آپ کے امتی کے گنہگار لوگ جائیں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بدل گیا,
जो उनके चेहरे पे खुशी थी, जब जिब्रील सलाम उनके पास आते थे वो खुश हो जाते थे। लेकिन जब जिब्रील सलाम ने यह फरमाया कि उस जहन्नम में आपके उम्मती जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए और सजदे की हालत में पूरी रात गुजार दी और अल्लाह ताला को यह हुक्म भेजना पड़ा कि मोहम्मद तुम नाराज मत हो, तुम गमज़दा मत हो, तुम दिल पे ये बात मत लो, हम तुमसे राजी होकर रहेंगे। आज हमने उस मोहम्मद की बात को कितना अपने अंदर लाया है, आज हमने नबी की बात को कितना अपनाया है। जाओ फजर की नमाज के बाद हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ला का सर्वे करो कि कितने घरों से कुरान पढ़ने की आवाज आती है, कितने घरों में नबी की सुन्नत को अपनाया जाता है, कितने घरों में लोग नमाज पढ़ने फजर की नमाज मस्जिद में मिलते हैं। जाओ इन घरों में पता करो कि इन घर में कितने लोगों पे नमाज फर्ज है, इन घरों में कितने लोग मस्जिद में हैं, कितने लोग इस घर में सो रहे हैं। जाओ पता करो इस घर का बाप मस्जिद में मिल रहा है या घर में मिल रहा है। जाओ देखो इस घर का नौजवान मस्जिद में मिल रहा है या घर में मिल रहा है। आज मस्जिदें वीरान हो गई, हमने नबी के फरमान को ठुकराया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जिसने नमाज कायम किया उसने मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाई। जब यही अल्लाह ताला जब मैदान महशर में जिसका नक्शा खींचा है कि यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानिन युग़नी, जब उस दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग एक तरह लोग भागेंगे कि हम बच जाए, हमें जन्नत मिल जाए, हमें जन्नत से टुकड़ा हो जाए। नक्शा खींचा है कि क़यामत का मंजर क्या आलम होगा। कहते आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ऐ मेरे परवरदिगार मैं अपनी बीवी हव्वा का ही सवाल नहीं करता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ऐ मेरे परवरदिगार मैं अपने बेटों का सवाल नहीं करता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ऐ मेरे परवरदिगार मैं अपने बेटे इस्माइल का भी सवाल नहीं करता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, मैं अपने बेटे यूसुफ का भी सवाल नहीं करता। लेकिन एक तरफ से आवाज आएगी या रब्बी उम्मती उम्मती। किसके लिए, किस उम्मत के लिए? अल्लाह के अल्लाह ताला अल्लाह की हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए हैं और यही पुकार रहे हैं या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ऐ मेरे परवरदिगार मैं अपने आप का सवाल नहीं करता, मैं अपने बेटियों का सवाल नहीं करता, मैं अपने खानदान का सवाल नहीं करता, मैं अपने नवासों का सवाल नहीं करता। या रब्बी उम्मती उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दीजिए, मेरी उम्मत के गुनहगारों को बख्श दीजिए। जब लोग उस आवाज का पीछा करते हुए जाएंगे तो देखेंगे कि मेरे नबी सजदे में पड़े हुए हैं और या रब्बी उम्मती उम्मती का आवाज लगा। किस उम्मत के लिए बख्शिश करा रहे हैं? जिसने मस्जिद की राहें छोड़ दी, जिसने कुरान को तौक़ में सुनाने के लिए रख दिया, जिसने नबी के फरमान को ठोकर मार दी, जिसने कुरान को कोड़े के घोर बनाकर फेंक दिया, जिस उम्मत की बख्शिश करा है, जिसने सारी जिंदगी अय्याशी में गुजार दी, किस उम्मत के लिए बख्शिश करा है? जिसके नौजवान रात के 12 बजे मार्केटों में और बाजारों में अय्याशी करते हुए घूमते हैं। ये नौजवान जिनकी वजह से कौम में मुस्तक़बिल आता है, यही नौजवान इस कौम के मुस्तक़बिल है, इस कौम के रहबर है, इस कौम के वकील है। यही नौजवान ये बाजारों में 12 बजे 1 बजे घूमते नजर आते हैं। इनके वालिदैन को क्या होश हो गया है? अगर यही बच्चा स्कूल और कॉलेजों में फेल हो जाता है तो बाप भी उसको डांटता है, माँ भी उसको डांटती है, बहन भी उसको तान करती है, रिश्तेदार भी उसको बड़ा करते हैं। लेकिन यही बेटा जब फजर की नमाज के वक्त ये बिस्तरों में सोता हुआ, बाप भी बेखबर, माँ भी बेखबर, बेटी भी खबर, रिश्तेदार भी खबर, उसको मालूम नहीं, उसको होश नहीं कि जो शख्स इम्तिहान में फेल हो जाए उसको इतना बुरा भला कहते हैं। और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को ठुकरा रहा है, जिसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तुमने नमाज नहीं कायम की। आपने अपने नौजवानों को मस्जिदों की राहें बतलाओ, उससे कहो कि जब तक तुम मस्जिद की राहें छोड़ रखोगे दुनिया तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगी, चाहे कोई भी हुकूमत हो, तुम चाहे फला करोड़ दो, चाहे फला करोड़ दो, जब तक तुम नबी के फरमान को ठुकराओगे, अल्लाह के बताए हुए तरीकों को छोड़ोगे, इतना सिरातल मुस्तकीम को छोड़कर दूसरे रास्ते पे जाओगे, तुम्हारे साथ यही होगा। अल्लाह ताला को मुसलमान का कर्जदार नहीं है। अल्लाह ताला तो किसी से भी काम ले सकता है, जो खुदा मच्छर से भी काम ले सकता है, जो खुदा अबादीर से भी काम ले सकता है। हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है कि हम खुदा के एहसान तले दबे हैं, कि खुदा को हमारी जरूरत है। अल्लामा इकबाल शायर नसीक ने कहा था कि सफेद जहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे
کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے, پھر بھی ہم سے گرا ہے کہ ہم وفادار نہیں. ارے ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. جب علامہ اقبال نے شکوے کا لہجہ اختیار کیا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا. شکوے کا لہجہ تھا کہ سفید دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے. کھیت و آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ سے ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مستے میں ذوق تنے آسانی ہے, تم مسلمان ہو یا انداز مسلمانی ہے. وہ معذر تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تاریخ پورا ہو کر. ہم ان چند باتوں کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہیں. نبی کی سیرت بیان کرنے کے لیے نہ وقت رات کافی ہے, نہ دن کافی ہے, نہ کسی مقرر کے پاس, نہ کسی عالم کے پاس, نہ کسی مفتی کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ نبی کی پوری سیرت بیان کر دے. علامہ اقبال نے جب شکوہ کا لہجہ اختیار کیا اور جب شیخ الاسلام مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی وہ دارالعلوم کے استاد, جب شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی جب مالٹا کی جیل سے واپس آتے ہیں تو فرماتے ہیں مجھے اس امت کی بربادی کی دو وجہ نظر آئی, مجھے اس امت کی ناکامی کی دو وجہ نظر آئی. یہ مسلمان جو آج پریشان ہے, جن پر مسائل کے پاٹ توڑے جا رہے, ان کی صرف دو وجہ ہے. ایک تارک القرآن, قرآن کو چھوڑ دینا, اور دوسرا باہمی اختلافات. آج یہ دونوں چیز ہمارے اندر موجود ہے. ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کس نے ابھی تک رمضان کے ختم ہونے کے بعد 1 مہینے یا 2 مہینے میں روزانہ قرآن پڑھا ہے. جاؤ گھروں کا چکر لگاؤ, شاید پورے گاؤں میں ایک شخص ہی ملے گا جس نے قرآن کی پابندی کی ہو, جس نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی ہو. جب یہی لوگ اللہ کے نبی کے حکموں کو ٹھکرائیں گے, نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو ٹھکرائیں گے, تو ہم پر مصائب کے پہاڑ توڑے جائیں گے. ہم کتنے بھی ہم کوشش کریں, کتنے بھی کسی پارٹی کو حکومت ساتھ دے یہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گی, اگر تم نے خدا کے رسول اس کے رسول کے دین کو لات مارا, ٹھکرا دیا, تو یقین مانیے دنیا میں کتنی اچھی بادشاہت ہو, حکمرانی ہو, آپ کے کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم ہی کامیاب رہو گے. تم نے اس دنیا میں حکومت کی ہے, تم نے 700 سال حکومت کی ہے, تم نے 800 سال حکومت کی ہے, تم اس دنیا کے حاکم ہو. یہ بات دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے. صرف شرط یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ تم ہمارے پکے سچے مومن بن جاؤ, ہم تمہیں پھر بھی کامیاب کر دیں گے, پھر دنیا کی حکومت تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے. صرف تم ہمارے احکام پر آ جاؤ, تم سچے پکے مومن بن جاؤ. میرے محترم بزرگ دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیے اور مسجدوں کو آباد کریے, ورنہ یہ مسجدیں آج مسجد کے خالی پڑے ہیں, کل یہ مسجد ہو سکتا ہے کہ ہمارے گاؤں سے ویران ہو جائے. جس گھر میں آبادی نہیں ہوتی ہے, جس گھر میں لوگ رہنا چھوڑ دیتے ہیں, وہاں غیروں کا بسیرا ہو جاتا ہے. اس مسجد کو آباد کریے. جتنے لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ سبھی وعدہ کریے کہ فجر کی نماز میں ہم سارے لوگ مسجد ملیں گے. یہ جلسہ اسی وقت کامیاب ہوگا کہ جتنے لوگ بھی یہاں آئے ہیں یہ سارے کے سارے صفحے اول میں فجر کے وقت ملے. اگر اس میں کسی نے بھی نماز چھوڑ دی اور لاپرواہی کی طرح صبح 9-10 بجے تک سوتا رہا, خدا کی قسم یہ جلسہ کامیاب نہیں ہوگا. اس کے گنہگار ہم ہوں گے, اس کی گناہ کی ذمہ داری سارے لوگوں پر آئے گی, کیونکہ نماز اس دین میں فرض ہے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں, چاہے سفر میں ہو, چاہے حجر میں ہو, چاہے بیماری ہو, آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ ہم انسان کے طاقت سے زیادہ اس سے آزماتے نہیں. تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے, تم بیٹھ کر نماز پڑھو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, لیٹ سے پڑھو, لیکن نماز پڑھو. نماز کسی حال میں معاف نہیں. تو اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی, پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی, آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی. واہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.